جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر رحمت کا حصول چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر واضح طور پر فرما دیا اگر میری اور میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہی رحمتوں کا نزول ہوگا، وگرنہ رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی کوئی نیکیاں کر لے، جتنی مرضی کوئی اچھے کام کر لے، جب تک اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کو مد نظر نہیں رکھے گا تو اس کی نیکیاں، اس کے اعمال کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت یہ بات میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کا جواب اس حدیث سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی مکرم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن صحابہ نے مجھے کہا ہے عبداللہ تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر شبد محفوظ کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خوشی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی غمی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی پریشان حال ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت کے اندر ہوتے ہیں، تو ہر چیز کو لکھ لیتا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عبداللہ ماجرا کیا ہے، تو نے لکھنا کیوں بند کر دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مجھے منع کر دیا ہے تو اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر سن لو، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ حدیث لکھنے کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ لکھا کرتے تھے اور اس کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی تو گویا اس نے مجھ اللہ عز و جل کی اطاعت کر لی اور فرمانبرداری کر لی۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ عز و جل کی اطاعت ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے سارا کا سارا دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، اور ان کی اطاعت کے بغیر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہی اللہ عز و جل کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ عز و جل نے وحی اتاری، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کی، اس کی وضاحت کی۔ تو جو اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے کی وہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اگر کوئی خالی کتاب اللہ پہ عمل کر لے، حدیث کو چھوڑ دے، تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو وہ سمجھ نہیں سکتا خالی اللہ رب العزت کی کتاب سے۔ مثلا مچھلی حلال ہے،
اور تمام لوگ کھاتے بھی ہیں، تو یہ اللہ عز و جل کی کتاب کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ مچھلی حلال ہے۔ اسی طرح نکیلے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ نہیں ملے گا، یہ خالی حدیث کے اندر ہی ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے ہی مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو اس نے میری اطاعت کر لی، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو بھی بولا ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی بولا ہے۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم نے کیوں کرنی ہے، اس کیوں کا جواب بھی اللہ عز و جل نے دے دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نبی مکرم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کے اعتبار سے بھی معصوم، آنکھوں کے اعتبار سے بھی معصوم، سننے کے اعتبار سے بھی معصوم۔ الغرض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر اس چیز سے معصوم ہے جس سے اللہ عز و جل نے منع کر دیا ہے، جس سے اللہ عز و جل نے روک دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی دوسرا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ہر اس کام سے معصوم ہو، ہر اس کام سے بچا ہوا ہو جس سے اللہ عز و جل نے روک دیا ہو۔ تو یہ اللہ عز و جل نے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے معصوم ہیں جو اللہ عز و جل کو ناگزیر ہے، ناگوارا ہے۔ تو اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کا جواب بھی اللہ عز و جل نے دے دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے مان لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت جیسے ہی آپ کا حکم آ گیا فوری طور پر اطاعت لازم ہو جاتی ہے، اور فوری طور پر اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی مکرم کے سامنے تورات کا ایک ورق پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ یہ دیکھ کر متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر پاس بیٹھے تھے، کہا اے عمر تو کیا دیکھتا نہیں اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے یہ دعا پڑھ لی فوراً، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ فوراً اطاعت کے اندر آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، دین کے اسلام ہونے پر راضی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ فوراً اطاعت کے اندر آ گئے، حالانکہ کوئی نافرمانی نہیں کی، بس تورات کا ایک ورق لیے پڑھ رہے تھے۔ تو ایسے اطاعت کرنی ہے۔ ابھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تو صحابہ اطاعت کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا اے عمر یہ تو تورات کا ایک ورق پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات بھی آ جاتا اور وہ بھی میری شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں وہ بھی جہنم کے اندر چلا جاتا۔
कौन साहिब तुरात? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो भी आ जाते, मेरी इताअत फरमा बरदारी न करते, मेरी बात न मानते, जो जहन्नुम के अंदर चले जाते। तो इसलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इताअत हमारे ऊपर लाजिम, फर्ज और वाजिब है, और इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत भी हमारे ऊपर लाजिम और मलज़ूम है। अब कोई शख्स इताअत करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की, तो इसके बदले में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क्या क्या फ़वाइद अता करते हैं, क्या क्या समरात अता करते हैं, इसके बदले में उसको किन किन इनामात से नवाजते हैं। और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बदले में उसको क्या क्या नुकसानात अता करते हैं, किन किन नुकसानात का उसको सामना करने पड़ता है। तो जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की इताअत करता है, तो इसके बदले में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको बहुत से फ़वाइद से नवाज देते हैं। मसलन जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इताअत करता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बदले में उसको अपनी इताअत का शरफ भी हासिल कर देते हैं। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत कर ली उसने मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की भी इताअत कर ली। तो ये इत्तिबाए सुन्नत और इत्तिबाउल्लाह का फ़ायदा है कि इसके बदले में बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत हासिल हो जाती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की फरमाबरदारी के अंदर आ जाता है, इताअत के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर कोई इत्तिबाउल्लाह और अल्लाह अज़्ज़ व जल की इत्तिबा करता है और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करता है, तो इसके बदले में अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। नबी इनसे कह दीजिए मेरी इताअत कर लीजिए, मेरी इताअत कर ले, मेरी फरमाबरदारी कर लें। अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं उनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। अगर इताअत ये कर लेंगे तो मैं इसके बदले में इनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा, मैं इनका महबूब बन जाऊंगा और ये मेरे महबूब बन जाएंगे। इसी तरह इत्तिबाए सुन्नत के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बदले में बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इताअत करने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बत तो शुरू कर देते हैं, मोहब्बत शुरू करने के साथ साथ एक और इनाम से नवाज देते हैं। वो इनाम ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और उसको बख्श देते हैं। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की इताअत के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि इसके बदले में बंदे के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल की इताअत कर लो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की इताअत नहीं होगी तो रहम नहीं मिल सकता, बल्कि इसके बदले में अल्लाह अज़्ज़ व जल का गुस्सा ही मिलेगा। रहम तो बड़ी दूर की बात है। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक और मुकाम पे फरमाया, वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, इसके साथ साथ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहमतों का नज़ूल हो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से। इसी तरह इत्तिबाए सुन्नत और अल्लाह अज़्ज़ व जल की इत्तिबा के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि इसके बदले में बंदा सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है
بندہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور شیطانی رستوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حضرت جابر کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے, اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی, لکیر کھینچنے کے بعد اس کے دائیں بھی لکیریں کھینچی اور بائیں بھی لکیریں کھینچی. کہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر درمیان کے اندر لے آئے, کہا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے. کہتے ہیں پھر یہ آیت بھی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ میرا رستہ ہے, اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی رستے کی پیروی نہ کرنا. اگر اس کے علاوہ کسی رستے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے. تو یہ اللہ عز و جل اور اس کی اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں بندے کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے اور گمراہی سے بچا دیتا ہے. اسی طرح اتباع سنت اور اللہ عز و جل کی اتباع کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس اطاعت کی وجہ سے بندے کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مجھے اللہ عز و جل کی ذات کی قسم ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا, پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ شروع کر دے. اگر محبت میں کمی آ جائے گی تو ایمان میں بھی کمی آ جائے گی. جیسے جیسے محبت میں کمی آتی جائے گی ویسے ویسے ایمان میں کمی آتی جائے گی. یہ اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرما دیا ہے. تو اتباع اللہ اور اتباع سنت کے فوائد میں سے یہ ایک فائدہ ہے کہ اس سے بندے کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ عز و جل بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ عز و جل نے فرمایا اگر میری اور میرے رسول کی اطاعت کر لو گے تو میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا, ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, نہریں چلتی ہوں گی, اور اللہ عز و جل بندے کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ نصیب فرما دیں گے. بندہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح اگر بندہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے میں بندے کو جہنم سے نجات عطا کر دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مثلی ومثلی ما بعثنی اللہ کمثل رجل اتا قوما
فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا النجا فأطاعته طائفة وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. ابو موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری اور اس چیز کی مثال جو اللہ عز و جل نے میرے ساتھ بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام قرآن مجید. اللہ کے رسول نے فرمایا میری اور قرآن مجید کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کا ایک فرد ہے، وہ اس کو اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، دھمکانے والا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک لشکر آ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے اپنا بچاؤ کا ذریعہ اختیار کر لو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ڈرانے کے بعد، اس کے دھمکانے کے بعد اس کی قوم سے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی، انہوں نے بچاؤ اختیار کر لیا، وہ چھپ گئے، اور ایک گروہ نے اس کو جھٹلا دیا، اس کی بات نہ مانی، اور انہوں نے اپنا بچاؤ بھی اختیار نہ کیا. تو جب صبح ہوئی تو لشکر نے آ کر حملہ کر دیا، جو تو چھپ گئے تھے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے جھٹلا دیا تھا وہ پھنس گئے اور لشکر کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اس ڈرانے والے کی طرح ایک ڈرانے والا ہوں اللہ عز و جل کی طرف سے، میں جہنم سے ڈرا کر جنت میں لے جانے والا ہوں. تو جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا میرے ساتھ، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کے بدلے میں بندے کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ان 72 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 71 جہنم کے اندر چلے جائیں گے. وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے اس کا بھی بتا دیا. اللہ کے رسول نے کہا وہ ایک جماعت ہوگی. جماعت سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی انہوں نے، اور اللہ عز و جل کی اطاعت کر لی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ اختیار کر لیا. یہ لوگ ان جماعت کے اندر شامل ہوں گے اور یہ جنت کے اندر جائیں گے، باقی سب جہنم کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ اتباع سنت اور اتباع اللہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ اللہ عز و جل بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں بھیج دیتے ہیں. اسی طرح اگر بندہ اللہ عز و جل اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن نبی مکرم کے ہاتھوں سے اس کو کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، جو اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، کبھی اس کو پانی کی طلب نہیں ہوگی. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا میں پانی پلا رہا ہوں گا، میرے امتی آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا. تو کہتے ہیں جب وہ آ رہے ہوں گے میں ان کو پہچان لوں گا، میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگوں گا، تو اللہ عز و جل کی طرف سے میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. میں پوچھوں گا یہ کیوں کیا گیا؟ تو آگے سے جواب دیا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی بدعات ایجاد کر لی ہے، کیا کیا کام ایجاد کر لی ہے. تو اللہ کے رسول نے جو دین دے دیا، اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین بتلا دیا، اس کے بعد چاہے کوئی نیکی کا عمل ہو یا جیسا مرضی عمل ہو، اگر کوئی ایجاد کر دیتا ہے تو وہ بندہ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا. حوض کوثر کا پانی صرف اسے نصیب ہوگا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے گا.
اسی طرح اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں ان اطاعت کرنے والوں کے درمیان اتحاد قائم کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اسی طرح اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں بندے کو کامیابیوں کامرانیوں سے نواز دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ عز و جل اس کے رسول کی اطاعت کر لے گا تو یہی اطاعت کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں۔ تو یہ اتباع سنت اور اتباع اللہ کے فوائد تھے، اور اس کے چند نقصانات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے بدلے میں بندے کا اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، اللہ کے رسول کی ازواجات میں سے کسی ایک بیوی کے گھر گئے اور جا کر کہا، اللہ کے رسول کا معمول دریافت کیا عبادت کا اور اسی طرح شادی کا، اسی طرح روزہ رکھنے کے بارے میں، تو یہ دریافت کرنے کے بعد صحابہ اپنا پیغام دے کر آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا میں آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی رات سوؤں گا نہیں، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں اپنی ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، اللہ عز و جل کی عبادت کے اندر ہی اپنی زندگی گزار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول گھر آئے، پتہ چلا، فوراً مسجد میں چلے گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا اے میرے صحابہ یہ بات سن لو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، دن کو روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اسی طرح میں ازدواجی تعلقات قائم بھی کرتا ہوں اور نہیں بھی قائم کرتا۔ تو میرے صحابہ سن لو، جس نے میرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی وہ بھی مجھ میں سے نہیں، وہ بھی مجھ میں سے نہیں، اور جس نے مجھ سے پیچھے رہنے کی کوشش کی وہ بھی مجھ میں سے نہیں۔ یہ کون؟ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر آیت اتار دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ مگر نبی مکرم کی مخالفت والی بات کی تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اے میرے صحابہ سن لو، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا بھی تعلق مجھ سے ٹوٹ جائے گا، اللہ عز و جل سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے اطاعت نہ کرنے کے، کہ اس کے بدلے میں بندے کا تعلق اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو اللہ عز و جل کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرتا، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی بھی نافرمانی کی، جس نے میری اطاعت کر لی تو گویا اس نے اللہ عز و جل کی بھی اطاعت کر لی۔ تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح